آپ دیکھ رہے ہیں او پی ٹی وی۔ میں ہوں صوبیہ علی۔ سب سے پہلے ایک نظر آج کی ہیڈ لائنز پر۔ کراچی میں حفاظتی اقدامات نہ کرنے پر زینب مارکیٹ سمیت کئی بڑی مارکیٹیں سیل کر دی گئیں۔ حکومت کورونا روکنے کے لیے کچھ نہیں کرے گی، عوام کو بھگتنا پڑے گا، سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی۔ ملک میں کورونا سے مزید 24 اموات، 1014 نئے کیسز رپورٹ۔ عوام کی سہولت کے لیے لاک ڈاؤن میں نرمی کی، وبا پھیلنے کا خطرہ بدستور موجود ہے، اسد عمر۔ سندھ میں لاک ڈاؤن اور ایس او پیز کی خلاف ورزی پر 10 لاکھ روپے جرمانہ ہوگا۔ عمران خان مشرف کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، سابق صدر آصف علی زرداری۔ شروع سے لاک ڈاؤن کا حامی نہیں تھا وزیر اعظم پاکستان عمران خان۔ گزشتہ روز ہونے والے وفاقی کابینہ کے اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ اذان سے متعلق ٹویٹ پر جاوید اختر کو شدید تنقید کا سامنا۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ کراچی میں کورونا وائرس کے پیش نظر حفاظتی اقدامات نہ کرنے پر پولیس نے زینب مارکیٹ سمیت کئی بڑی مارکیٹیں سیل کر دیں۔ گزشتہ روز بھی بازاروں میں حکومت کی جانب سے طے کردہ ضابطہ کار پر عمل درآمد دیکھنے میں نہیں آیا تھا، تاہم اب کراچی میں پولیس نے خلاف ورزی پر مارکیٹیں سیل کرنا بھی شروع کر دیں۔ صدر میں واقع زینب مارکیٹ اور مدینہ سٹی مال میں ضلعی انتظامیہ نے چھاپہ مارا اور حفاظتی اقدامات کی خلاف ورزی پر مارکیٹوں کو سیل کر دیا۔ زینب مارکیٹ کے علاوہ وکٹوریہ مارکیٹ، انٹرنیشنل مارکیٹ، گل پلازا اور ارہم شاپنگ سینٹر کو بھی سیل کر دیا گیا۔ اسسٹنٹ کمشنر گارڈن اسما بطول نے کہا کہ دکانداروں نے سینیٹائزرز نہیں رکھے تھے اور نہ ہی ماسک اور گلوز پہن رکھے تھے۔ دوسری جانب مارکیٹیں سیل کرنے پر تاجروں نے احتجاج بھی کیا اور ضلعی انتظامیہ کے خلاف نعرہ بازی بھی کی۔ سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو میں بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ احتجاج کے دوران بھی تاجروں نے سماجی فاصلے کا خیال نہیں رکھا۔ حکومت کورونا روکنے کے لیے کچھ نہیں کرے گی، عوام کو بھگتنا پڑے گا، سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے قومی اسمبلی کے اجلاس میں حکومت سے کورونا متعلق آگاہی، وبا سے نمٹنے میڈیکل رسپانس اور وبا کے معاشی پالیسی کے حوالے سے حکمت عملی پوچھ لی۔ قومی اسمبلی سے خطاب میں شاہد خاقان عباسی کا کہنا تھا کہ ہاؤس کا ماحول ٹھیک رکھنا ہے تو پھر ہاؤس کو طریقہ کار پر چلائیں۔ تکلیف آپ کو ہوئی ہے لیکن تنقید تو ہوگی، یہ حق تو دیں کہ بات تو کر سکیں۔ عوام کی سہولت کے لیے لاک ڈاؤن میں نرمی کی، وبا پھیلنے کا خطرہ بدستور موجود ہے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے سربراہ اسد عمر کا کہنا ہے کہ انفرادی ذمہ داری ہے، اجتماعی صحت تحفظ اور کووڈ-19 سے بچاؤ کا واحد ذریعہ ہے۔ این سی او سی کا 9 مئی کے بعد کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے اہم اجلاس ہوا، جس میں صوبائی چیف سیکرٹریز نے اپنے صوبوں اور علاقوں میں انسداد کرونا وائرس کی گائیڈ لائنز پر عمل درآمد کے حوالے سے فورم کو پیش رفت سے آگاہ کیا۔ این سی او سی کو بتایا گیا کہ عید کی وجہ سے بازاروں میں رش بڑھ گیا ہے، عوام کی سہولت کے لیے لاک ڈاؤن میں نرمی کی گئی ہے، لیکن وبا کے پھیلنے کا خطرہ بدستور موجود ہے۔ حفاظتی ایس او پیز پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے۔ وفاقی وزیر اسد عمر نے کہا کہ انسداد کرونا وائرس ایس او پیز تمام صوبوں کو بھجوائی گئی ہیں۔ ریڈیو، ٹی وی چینلز، سوشل میڈیا سمیت ہر ڈیجیٹل فورم پر پلیٹ فارم کے ذریعے مؤثر عوامی آگاہی مہم بھی چلائی گئی ہے۔ سندھ میں لاک ڈاؤن اور ایس او پیز کی خلاف ورزی پر 10 لاکھ روپے جرمانہ ہوگا۔ سندھ میں لاک ڈاؤن کی پابندی اور معیاری ضابطہ کار پر عمل نہ کرنے پر 10 لاکھ روپے جرمانہ ہوگا۔ گورنر سندھ عمران اسماعیل نے وبائی امراض ترمیمی آرڈیننس کی منظوری دے دی۔
یہاں ہم اپنے ناظرین کو بتاتے چلیں کہ سندھ کابینہ نے 27 اپریل کو وبائی امراض آرڈیننس کی منظوری دی تھی۔ اس سے قبل لاک ڈاؤن کی خلاف ورزی پر جرمانے کی رقم 3000 روپے تھی، تاہم اب ترمیمی آرڈیننس کے تحت جرمانے کی رقم بڑھا کر 10 لاکھ روپے کر دی گئی ہے۔ عمران خان مشرف کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، سابق صدر آصف علی زرداری نے کہا۔ پیپلز پارٹی کے قبر زمان قائرہ نے کہا کہ آصف زرداری سے ٹیلی فونک رابطہ کیا، جس میں کرونا وائرس، سیاسی صورتحال اور پارٹی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ شروع سے ہی لاک ڈاؤن کا حامی نہیں تھا وزیر اعظم پاکستان عمران خان۔ گزشتہ روز ہونے والے وفاقی کابینہ کے اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ گزشتہ روز وزیر اعظم کی سربراہی میں ہونے والے وفاقی کابینہ کے اجلاس میں کابینہ نے لاک ڈاؤن میں مزید نرمی کرنے پر اتفاق کیا۔ وزیر اعظم نے بین الصوبائی ٹرانسپورٹ اور ٹرین سروس کھولنے کا عندیہ دیتے ہوئے کہا کہ صوبوں سے اتفاق کے بعد جلد ٹرانسپورٹ اور ٹرین بھی کھولیں گے، لیکن اس کے لیے لوگوں کو SOPs کی پابندی اور احتیاطی تدابیر کی ترغیب دینا ہے۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ وہ شروع سے ہی لاک ڈاؤن کے حامی نہیں تھے، اب آہستہ آہستہ لاک ڈاؤن میں مزید نرمی لائیں گے۔ حکومت نے ملک بھر میں پہلے ہی لاک ڈاؤن نرم کرتے ہوئے چھوٹی مارکیٹیں کھولنے کی اجازت دی ہے، تاہم اس سلسلے میں جاری کیے گئے SOPs پر کہیں بھی عمل درآمد ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ شہریار آفریدی کشمیر کمیٹی کے چیئرمین منتخب، اجلاس سے اپوزیشن کا واک آؤٹ۔ وزیر مملکت برائے انسداد منشیات شہریار آفریدی پارلیمانی کمیٹی برائے کشمیر کے چیئرمین منتخب ہو گئے۔ فخر امام نے وفاقی وزیر بننے کے بعد چیئرمین کشمیر کمیٹی کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا تھا، جس کے بعد ان کی جگہ شہریار آفریدی کو پارلیمانی خصوصی کمیٹی برائے کشمیر میں شامل کیا گیا تھا۔ آج پارلیمانی کمیٹی برائے کشمیر کا اجلاس ہوا، جس میں شہریار آفریدی کو چیئرمین منتخب کیا گیا، تاہم اس دوران اپوزیشن ارکان نے اجلاس کا بائیکاٹ کر دیا۔ دیامیر بھاشا ڈیم کی تعمیر کے لیے معاہدے پر دستخط ہو گئے۔ دیامیر بھاشا ڈیم کی تعمیر کے لیے معاہدے پر دستخط۔ ڈیم کے مرکزی حصے کی تعمیر کے لیے 442 ارب روپے کا ٹھیکہ اور پاور چائنا فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن کو مشترکہ طور پر دیا گیا۔ ترجمان وزارت آبی وسائل کے مطابق معاہدے پر بھاشا ڈیم کے چیف ایگزیکٹو آفیسر عامر بشیر نے دستخط کیے، جبکہ پاور چائنا کی جانب سے معاہدے پر چینی کمپنی کے نمائندے نے بھی دستخط کیے۔ اذان سے متعلق متنازع ٹویٹ پر جاوید اختر کو شدید تنقید کا سامنا۔ بھارت کے مقبول اسکرپٹ رائٹر اور شاعر جاوید اختر نے حال ہی میں مسلمانوں کی اذان سے متعلق ایک متنازع ٹویٹ کی، جس پر انہیں شدید تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ بھارتی اسکرپٹ رائٹر نے گزشتہ دنوں لاؤڈ اسپیکر میں اذان دینے سے متعلق اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے مائکرو بلاگنگ سائٹ پر ایک ٹویٹ کیا۔ جاوید اختر نے اپنے ٹویٹ میں لکھا کہ بھارت میں تقریباً 50 سال تک لاؤڈ اسپیکر پر اذان دینا حرام تھا، بعد ازاں یہ حلال ہو گیا اور اس قدر حلال ہوا کہ اس کی کوئی حد ہی نہ رہی۔ انہوں نے اپنے ٹویٹ میں مزید لکھا کہ اذان دینا ٹھیک ہے، لیکن لاؤڈ اسپیکر پر اذان دینے سے دوسروں کو پریشانی ہوتی ہے۔ جاوید اختر کی اس ٹویٹ پر انہیں صارفین کی جانب سے شدید تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اس سے قبل بھی بھارتی گلوکار سونو نگم کا کہنا تھا کہ لاؤڈ اسپیکر میں اذان کی وجہ سے انہیں پریشانی ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ ان کے گھر کے آس پاس بہت مسجدیں ہیں اور وہ اذان سننا نہیں چاہتے، لیکن انہیں سننی پڑتی ہے۔ کرونا اور لاک ڈاؤن سے نفسیاتی مسائل، سندھ مینٹل ہیلتھ ہیلپ لائن کا قیام۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے دماغی امراض کے حوالے سے ہیلپ لائن کا افتتاح کر دیا۔ کرونا وائرس کی صورتحال کے باعث لوگوں میں دماغی امراض جنم لے رہے ہیں۔ ہیلپ لائن کے ذریعے اضطراب، افسردگی
اور دیگر نفسیاتی مسائل کا شکار لوگوں کو مدد فراہم کی جائے گی۔ جناح ہسپتال کراچی کے نفسیاتی وارڈ کے لیے ہیلپ لائن 642-117-111 اور 021 پر رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ گورنر سندھ کا کرونا ٹیسٹ منفی آ گیا۔ گورنر سندھ کا اس سے قبل دوبارہ ٹیسٹ مثبت آیا تھا۔ اللہ کا شکر ہے اس نے صحت عطا کی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کا کرونا وائرس کی صورت حال سے متعلق بیان۔ کرونا وائرس کے کیسز اور اموات میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 4223 ٹیسٹ کیے گئے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 731 کرونا کے مریضوں میں اضافہ ہوا۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 16 مریض کرونا کے باعث انتقال کر گئے۔ پاک افغان بارڈر چمن دوستی کھول دیا گیا۔ وفاقی حکومت کی خصوصی ہدایت پر پاک افغان بارڈر باب دوستی چمن آج بھی یک طرفہ افغان ٹرانزٹ کے لیے کھلا رہا اور اشیاء خوردونوش اور دیگر ضروری سامان نیٹو سپلائی کے لیے ٹرالرز پاکستان سے باب دوستی چمن گیٹ سے افغانستان چلے گئے۔ پاک افغان بارڈر باب دوستی چمن ہفتہ میں 5 روز افغان ٹرانزٹ اور 1 دن افغانستان میں پھنسے پاکستانیوں کے علاوہ پاکستان سے افغانیوں کو ان کے وطن واپس، جبکہ 1 دن افغانستان سے خالی تجارتی ٹرالرز اور ٹرکوں کے لیے SOPs کے ساتھ کھلا رہتا ہے۔ پوری قوم کشمیر پر متفق ہے۔ تمام جماعتوں اور تمام اراکین کشمیر کمیٹی کو ساتھ لے کر چلوں گا، شہریار خان آفریدی۔ کشمیر میں جاری مظالم پر کشمیر کمیٹی کشمیریوں کی مضبوط آواز بنے گی۔ وفاقی وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی کی زیر صدارت وزارت خارجہ میں ویڈیو لنک اجلاس میں کرونا وبائی چیلنج، مقبوضہ جموں کشمیر کی صورتحال اور ترقی پذیر ممالک کی معاشی بحالی کے لیے وزیر اعظم کی ڈیٹ ریلیف اقدام سمیت اہم علاقائی و عالمی امور پر تبادلہ خیال۔ امریکہ میں پاکستان کے سفیر ڈاکٹر اسد مجید، نیو یارک میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم اور جنیوا میں پاکستان کے مستقل مندوب خلیل ہاشمی کی بذریعہ ویڈیو لنک اجلاس میں شرکت۔ PTI رہنماؤں کی SIUT کے باہر میڈیا سے گفتگو۔ خرم شیر زمان گفتگو کر رہے تھے۔ پاکستان تحریک انصاف نے ہسپتالوں کی سہولیات کو ٹھیک کرنے کا بیڑا اٹھا لیا۔ سندھ کو بتایا ہے کہ پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ کی عوام کے ساتھ کیا کھیل رہی ہے کھیل۔ آج ادیب رضوی صاحب کو کچھ سامان مہیا کیا ہے۔ وزیر اعظم سے میں نے کراچی کی صورتحال پر بات کی تھی۔ پیپلز پارٹی نے کراچی کی معیشت کو تباہ کر دیا ہے۔ کراچی میں تاجروں کی دکانوں کے علاوہ کہیں لاک ڈاؤن نہیں ہے۔ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ نے آج کوئٹہ کا دورہ کیا۔ اس دورے کے دوران COAS نے ہیڈ کوارٹرز سدرن کمانڈر میں بریفنگ میں شرکت کی۔ کووڈ-19 کے گیریزن کرنٹین میں صورتحال کا جائزہ لیا اور کووڈ امدادی سرگرمیوں میں مصروف فوجیوں سے بات چیت بھی کی۔ آل پاکستان پرائیویٹ اسکول فیڈریشن کا مشترکہ اعلامیہ۔ 15 جولائی تک تعلیمی اداروں کو بند کرنے اور امتحانات کی منسوخی کے حکومتی فیصلے کو مسترد کرتے ہوئے تعلیم دشمن قرار دیا۔ حکومت SOPs جاری کرے اور 1 جون سے ملک بھر میں تمام اسکولز ہر صورت کھولنے کا اعلان کرے۔ بصورت دیگر اپنے SOPs کے تحت اسکول کھولنے پر مجبور ہوں گے کاشف مرزا۔ کرونا وائرس سے جاری لاک ڈاؤن کے باعث 2 کروڑ طلباء کے تعلیمی نقصان کا ازالہ ناممکن ہے۔ بورڈ امتحانات منسوخ کرنے اور طلباء کا مستقبل برباد کرنے کی بجائے بورڈ امتحانات سماجی فاصلے کو برقرار رکھ کر تمام اضافی سرکاری اور پرائیویٹ اساتذہ کی ڈیوٹیاں لگا کر سرکاری اور پرائیویٹ اسکولز کالجز کو امتحانی سینٹرز بنا کر منعقد کیے جائیں۔ بورڈ امتحانات منسوخ کرنے کی صورت میں بورڈ فیس اور فنڈ کی مد میں 45 لاکھ طلباء سے وصول شدہ 25 ارب روپے طلباء کو واپس کریں۔
15 जुलाई तक तालीमी इदारों की बंदिश से 50% तालीमी इदारे मुकम्मल बंद और 10 लाख लोग बेरोज़गार हो जाएंगे। निजी तालीमी इदारों का माशी कत्ल किया जा रहा है। टीचर्स की तनख्वाहें फिक्स और मुल्क भर में 90% स्कूल इमारतें किराए पर हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स के लिए तालीमी रिलीफ पैकेज का ऐलान करें। यहाँ सेहत की दुनिया से एक और अहम खबर हम अपने नाज़रीन को बताते चलें। क्या विटामिन डी कोरोना वायरस से बचाता है? माहिरीन में इस वक्त बहस जारी है। गुज़िश्ता दिनों बरतानवी और अमरीकी साइंसदानों की 2 अलग-अलग तहकीकात में ये कहा गया कि इंसानी जिस्म में विटामिन डी की वाफर मिकदार में मौजूदगी कोरोना वायरस के हमले से बचाने में मददगार साबित होती है। ताहम दीगर माहिरीन को इन तहकीकात पर शुबा भी है। और अब शामिल करेंगे कुछ खबरें दिलचस्प व अजीब दुनिया से। सऊदी खातून मुसव्विर के संगे मरमर पर खूबसूरत और हैरान कुन फन पारे। नौजवान तालिबा ने संगे मरमर और टाइल्स के बड़े पत्थरों को मुख्तलिफ साइज़ में काट कर हैरान कर देने वाले शाहकार तख्लीक किए। और अब हम शामिल करते चलेंगे कुछ खबरें शोबिस की दुनिया से। अदाकारा मीरा बिल आखिर वाशिंगटन से लाहौर पहुंच गईं। वो कोरोना वायरस की वबा के बायस की गई फ़िज़ाई बंदिश की वजह से अमेरिका में फंस गई थी। लॉलीवुड इंडस्ट्री की स्कैंडल क्वीन अदाकारा मीरा का कोरोना टेस्ट भी हो गया। पॉजिटिव आ गया तो अस्पताल, नेगेटिव आ गया तो घर जाएंगी। अमेरिका से वतन वापसी पर मीरा का कोरोना टेस्ट के लिए सैंपल ले लिया गया। मीरा को निजी होटल में करंटीना सेंटर में मुंतकिल कर दिया गया। शामिल करेंगे कुछ खबरें खेलों की दुनिया से। असामुल हक कोरोना से मुतासरा अफराद की इमदाद के लिए मैदान में आ गए। करप्ट क्रिकेटर्स को पकड़ने के लिए मुनफरिद तजवीज़ सामने आ गई। रमीज़ राजा ने खिलाड़ियों का झूठ पकड़ने का टेस्ट का मुतालबा कर दिया। साबिक पाकिस्तानी कप्तान रमीज़ राजा ने अपने यूट्यूब चैनल पर खिलाड़ियों के बाकायदगी से झूठ पकड़ने के टेस्ट लेने का मुतालबा कर दिया। OPTV की फखरिया पेशकश दुनिया भर में आबाद पाकिस्तानियों की तरक्की और कामरानी पर मबनी प्रोग्राम। पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए दुनिया भर में पाकिस्तानी मुतहर्रिक और तैयार। दुनिया भर के मुल्कों में पाकिस्तानी का उनकी तरक्की में हिस्सा देखिए। बैनुल अक़वामी मंजर में पाकिस्तानियों का समाजी, सियासी, तिजारती और मजहबी उमूर में भरपूर किरदार।